میں نے حیرت سے اس صندوق کو دیکھا۔ پتہ نہیں اس صندوقچی میں کیا تھا۔ چچی جان نے مجھے چابی دی اور میں نے ٹرنک کھول کر صندوقچی نکالی۔ بڑی خوبصورت بنی ہوئی تھی اور اس میں بہت ہی اعلیٰ درجے کا تالا لگا ہوا تھا۔ چچی جان نے کہا، اس تالے کی چابی نہیں ہے میرے پاس، یہ صندوقچی تمہاری امانت میرے پاس۔ اس میں بہت کچھ ہے تمہارے لیے۔ جب تمہاری عمر 21 سال کی ہو جائے گی تو تم اسے کھول لینا، یہی ہدایت ہے۔ میں نے چچی جان سے کہا کہ یہ تو کوئی طلسمی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں بیٹے، یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے، کہانی نہیں، لیکن اگر تمہیں ہماری ذات سے کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بس یوں سمجھ لینا کہ یہ ہماری خواہش ہے کہ 21 سال سے پہلے یہ کبھی نہ کھولنا۔ میں یہ صندوقچی تمہیں کبھی نہ دیتی، حمایت علی بھی کبھی نہ دیتے، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اسے 21 سال سے پہلے تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ کس سے وعدہ کیا تھا چچی جان؟ میں نے حیرانی سے کہا، لیکن اس بات کا چچی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ساری رام کہانی عنایت بھی سن رہا ہے۔ وہ تو مجھ سے ہمیشہ سے جلتا تھا۔ میں نے صندوقچی وہیں صندوق میں رکھ دی اور چچی جان سے وعدہ کیا کہ ان کے حکم کے مطابق ہی اسے کھولوں گا۔ صندوق میں تالا لگا دیا گیا تھا، لیکن دوسری ہی رات عنایت نے وہ تالا توڑ کر صندوقچی اڑا لی وہ اور ایک پرچہ لکھ کر صندوق پر رکھ دیا، جس پر لکھا تھا، میرے پیارے بھائی اور میری پیاری ماں، مجھے تم پیاری ہو، لیکن میں یہ بات جانتا ہوں کہ کوئی مجھے پیار نہیں کرتا۔ ہر شخص کو اپنا مستقبل بنانے کا اختیار حاصل ہے۔ اماں، وہ صندوقچی جو 21 کے بعد کھلنی تھی اس لیے لے جا رہا ہوں، ذرا کھول کر دیکھوں گا کہ کیا ہے اس میں۔ اگر میرے مطلب کی کوئی چیز ہوئی تو آرام سے استعمال میں لے آؤں گا، اور نہ ہوئی تو یہ صندوقچی کہیں دریا وغیرہ میں پھینک دوں گا، کیونکہ یہ ہارون کی امانت ہے، اور ہارون وہ ہے جس نے زندگی بھر میرے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ میں جا رہا ہوں اماں، سمجھ لینا کہ ابا کی طرح میں بھی چلا گیا، دنیا سے نہ صحیح تمہارے گھر سے۔ عنایت کا یہ خط چچی جان کے لیے بم دھماکے سے کم نہیں ثابت ہوا، اور اس بم دھماکے سے ان کے پر خدشے اڑ گئے۔ اسی رات ان کے دماغ کی رگ پھٹی اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ شمسہ کا شوہر شمسہ کو لے کر دبئی چلا گیا تھا، وہ وہی کام کرتا تھا۔ بہرحال میں نے تدفین کی اور اب اس گھر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ صندوقچی بھی غائب ہو گئی تھی۔ میں اب اس گھر میں بالکل تنہا تھا۔ شمسہ کا پتہ نہیں تھا۔ میرے پاس خاصے دن میں نے اس گھر میں گزارے۔ اسی دوران میری ملاقات حاجی عطا اللہ سے ہوئی۔ حاجی عطا اللہ ایک ٹھیکیدار تھے۔ بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے، ٹھیکیداری کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب نوازا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ اچھے لگے اور وہ بھی مجھ پر ریچھ ہو گئے۔ بس سر راہ ملاقات ہوئی، بڑے پیار سے میرے پاس پہنچے اور مجھ سے کہا، بیٹے، میری بات پر یقین نہیں کرو گے، تمہاری شکل میرے چھوٹے بھائی سے ملتی جلتی ہے، جسے میں نے تعلیم کے لیے ملک سے باہر بھیجا تھا، لیکن وہاں وہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا۔ میں اسے بہت چاہتا تھا۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے بیٹے، تمہارے پاس وقت ہو تو مجھ سے مل لیا کرو۔ کچھ ایسا لہجہ اختیار کیا تھا حاجی عطا نے کہ میرا دل بھی بسیج گیا۔ میری ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور پھر میرے تمام کوائف جاننے کے بعد حاجی عطا اللہ نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے پاس ہی چلا آؤں۔ انہوں نے میرے تمام معاملات سنبھال لیے اور میرا تعلیمی سلسلہ جاری ہو گیا۔ حاجی عطا اللہ صاحب نے میرے تمام اخراجات اٹھانے شروع کر دیے تھے، لیکن ایک بات میں تمہیں بتاؤں کامران کہ یہاں بھی میں اسی کیفیت کا شکار رہا۔ حاجی عطا اللہ صاحب یہ کہہ کر مجھے اپنے ساتھ لائے تھے کہ میری شکل و صورت ان کے بھائی سے ملتی جلتی ہے، لیکن کہیں سے بھی مجھے یہ شواہد نہیں ملے تھے کہ ان کا کوئی چھوٹا بھائی تھا اور وہ کسی حادثے کا شکار ہوا تھا۔ نہ کوئی اس کی تصویر ان کے پاس تھی اور نہ کوئی نشانیاں جو یہ ظاہر کرتی کہ ان کا کوئی چھوٹا بھائی تھا۔ جو لوگ اتنی محبت کرنے والے ہیں وہ تو ایک ایک چیز سنبھال کے رکھتے ہیں، نہ اس کا کوئی لباس، نہ کوئی اور نشانی۔ یہ بھی نہ تھا۔ میں نے ان کے ایک دن سوچ کر ان سے یہ سوال کیا تو حاجی عطا اللہ صاحب نے گیر لہجے میں کہا، ہاں میرے بھائی، میں نے اس کی کوئی چیز نشانی کے طور پر نہیں رکھی، اس لیے کہ میرا دل بہت کمزور ہے۔ اس کی کوئی بھی نشانی یا چیز میرے سامنے آتی تو میں
دیوانہ ہو جاتا، اس لیے اس کی ہر نشانی میں نے مٹا دی ہے۔ میں خاموش ہو گیا تھا۔ بات وزندار تھی۔ میرا تعلیمی سلسلہ جاری رہا اور دوران تعلیم میری ملاقات افشا سے ہوئی۔ افشا ایک غریب لڑکی تھی اور اتفاقیہ حالات سے میں اس سے ٹکرایا، لیکن پھر اس کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ افشا کے والد مرزا غیاث بیگ بیمار آدمی تھے۔ ایک دن راستہ چلتے ان پر دل کا دورہ پڑا اور وہ بیچارے برے حالات کا شکار ہو گئے۔ میں انہیں لے کر ہسپتال گیا۔ وہاں میں نے ان کی بھرپور خبر گیری کی اور اس دوران افشا مجھے ملی، میری شکر گزار تھی۔ بعد میں مرزا غیاث بیگ سے میری بڑے اچھے تعلقات ہو گئے اور پھر ان کے حالات میری نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ ادھر افشا مجھ سے کافی مانوس ہو چکی تھی۔ میں خود بھی اسے پسند کرنے لگا تھا۔ آخرکار میں نے سول انجینئرنگ کا کورس کر لیا اور ایک دن بالکل مشینی انداز میں حاجی عطا اللہ صاحب نے مجھے صفورہ طاہر علی سے ملاقات کروائی۔ صفورہ کے والد طاہر علی صاحب لندن میں رہتے تھے۔ صفورہ کا پورا ننیال یہیں پر تھا۔ حاجی عطا صاحب نے صفورہ کی تعریفیں کرتے ہوئے کہا کہ اس سے اچھی لڑکی مجھے روئے زمین پر نہیں ملے گی۔ صفورہ پراسرار نقوش کی مالک ایک خوبصورت لڑکی تھی، لیکن میرا دل میں افشا بس چکی تھی۔ جب حاجی عطا اللہ صاحب نے بتایا کہ طاہر علی صاحب مجھے دیکھنے آ رہے ہیں تو میں نے ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں صفورہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ حاجی عطا اللہ صاحب پریشان ہو گئے تھے۔ ان کی اس پریشانی کی وجہ میری سمجھ میں نہ آ سکی تھی۔ ان کی پریشانی کا اندازہ ایسا نہیں تھا جیسے یہ معاملہ ان کی ذات سے تعلق رکھتا ہو، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے ان کی ڈور بھی کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہے۔ البتہ صفورہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ ہنستی مسکراتی میرے پاس پہنچ گئی۔ تو تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ لندن کی پروردہ لڑکی نے بے باکی سے کہا۔ ہاں صفورہ، نہیں مائی ڈیئر، اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو، مگر میں تم سے شادی کر لوں گی۔ کاش میں تمہارے اس مذاق میں شریک ہو سکتا، میں نے روڈلی اسے بولا۔ سنو، میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ اگر کوئی فضول تصور تمہارے ذہن میں ہے تو اسے دل سے نکال دو۔ مجھے نہیں جانتے تم، لندن میں میری ایک باقاعدہ آرگنائزیشن ہے۔ ہم لوگ جرائم پیشہ نہیں ہیں، لیکن میری آرگنائزیشن کے تمام افراد تفریح پسند ہیں اور ہم لوگ ہر قسم کی تفریحات کر لیتے ہیں۔ کسی کو بیوقوف بنانا، کسی کو کلاش کرنا، کسی کو کوئی نقصان پہنچانا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ میں ہنس کر خاموش ہو گیا تھا۔ حاجی عطا اللہ صاحب نے بھی مجھ سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے صفورہ سے شادی کرنی ہوگی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ حاجی صاحب، آپ نے میری تعلیم پر اخراجات کیے ہیں، ایک ایک پائی واپس کر دوں گا آپ کی۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، لیکن میری ذات پر تسلط جمانے کی کوشش نہ کریں۔ بہرحال میں نے افشا سے شادی کر لی اور ادھر مرزا غیاث بیگ کے ساتھ ان کے گھر میں آ گیا۔ پھر مرزا غیاث بیگ کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں ملازمت کرنے لگا تھا اور پھر مجھے قدرت نے ایک بیٹے سے نوازا۔ ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا جو کرائے کا تھا اور میں آہستہ آہستہ بہتر حالات کی طرف بڑھنے لگا۔ یہاں تک کہ یہ کہانی آتی ہے، صفورہ اکثر لندن سے آ جاتی ہے۔ 2 بار وہ مجھ سے ملی تھی اور ہر بار دھمکیاں دی تھی اس نے مجھے، لیکن میں نے اس کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اب یہ دلچسپ اور پراسرار واقعات پیش آئے ہیں۔ کامران حیرت سے ہارون کی صورت دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے کہا، سر، اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی تو ساری زندگی ہی پراسرار ہے تو غلط نہ ہوگا۔ کیا عجیب و غریب زندگی ہے آپ کی! یعنی آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کے والدین کون ہیں، حمایت علی کون تھے؟ سارے کھیل بگڑ گئے۔ ہاں، بس وہ ایک صندوقچی رہ گئی جسے عنایت لے بھاگا تھا۔ سر، ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کی زندگی، میرا مطلب ہے کہ آپ کا ماضی، آپ کی اصلیت چھپی ہوئی ہو۔ اب اس میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے یا ظاہر ہوا تھا مجھے نہیں معلوم اور نہ مجھے مل سکتا ہے۔ سر، آپ نے عنایت کو تلاش بھی نہیں کیا؟ میں جانتا ہوں وہ کہیں دور نکل گیا ہوگا۔ اس کی فطرت سے میں اچھی طرح واقف تھا اور میں اس خط کو صاف صاف پڑھ چکا تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ اگر اسے اس صندوقچی سے کچھ نہ ملا تو وہ اسے ضائع کر دے گا۔ صرف ایک بات اور بتائیے، وہ صفورہ طاہر کہاں گئی؟ نہیں معلوم، البتہ حاجی عطا کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ وہ
اپنا کاروبار ختم کر کے ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ کہاں یہ نہیں پتہ چل سکا۔ آپ نے کہا تھا کہ صفورہ آپ کو 1-2 بار ملی تھی۔ ہاں، وہ مجھے تلاش کرتی ہے، اور دوسری بات جب وہ مجھے ملی تھی تو میری شادی بھی ہو چکی تھی اور اشر میری زندگی میں آ چکا تھا۔ اسے اس بات کا پتہ چل گیا تھا اور وہ میرے پاس آئی اور بولی، سنو، اتفاق کی بات ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے محبت نہیں کی، لیکن میری توہین کبھی نہیں ہوئی۔ میں نے جو چاہا حاصل کر لیا، لیکن تم نے میری زبردست توہین کی ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ اس توہین کو بھول جاؤں، لیکن نہ جانے کیوں تم مجھے بار بار یاد آ جاتے ہو۔ جب بھی یورپ سے یہاں آتی ہوں تو تم مجھے یاد آ جاتے ہو اور میں تمہیں تلاش کرتی ہوں۔ دیکھو تلاش کس طرح کر لیتی ہوں۔ البتہ ایک بات میں تمہیں بتاؤں، میرے تمہارے درمیان ایک ادھار چل رہا ہے، اور میں یہ ادھار ضرور وصول کروں گی۔ تمہیں چاہیے کہ ہر صبح سب سے پہلے میری موت کی دعا مانگا کرو، کیونکہ میری زندگی ایک دن تمہاری زندگی میں طوفان لائے گی۔ اس دن کا انتظار کرو۔ میں کوشش کر رہی ہوں۔ صفورہ، تمہارے دل میں میرے لیے جو کچھ بھی ہے، کاش وہ نہ ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے جو حاجی عطا صاحب نے ہمارے درمیان پیدا کیا تھا۔ تم مجھے دوست کی حیثیت سے قبول کر لیتی۔ تم نے مجھے چیلنج کیا، لیکن میں تمہیں نہ تو چیلنج کرتا ہوں اور نہ تمہارے چیلنج کو قبول کرتا ہوں، بلکہ درخواست کرتا ہوں میں تم سے کہ مجھے نظر انداز کر دو۔ تم مجھ سے کہیں زیادہ صاحب حیثیت ہو۔ میں تو بس ایک سول انجینئر ہوں، درمیانے درجے کی زندگی گزارنے والا۔ میں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکوں گا۔ تم بہت بڑے لوگ ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک شرط پر۔ صفورہ بولی، شرط؟ ہاں، وہ کیا؟ اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ دو۔ جتنی دولت انہیں چاہیے میں تو انہیں وہ دولت دے دوں گی۔ تم میرے ساتھ یورپ چلو۔ اتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ میں اس پر ہنسنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر ایک دن رونے کے لیے تیار رہنا۔ اس کے بعد اس نے میری طرف غصے سے دیکھا، اور اس کے بعد میری اس سے ملاقات نہ ہوئی۔ ہارون نے جواب دیا کہ زندگی تو واقعی ایک انوکھی داستان ہے۔ کامران بولا، ہاں یار، اور ان انوکھی داستانوں میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ ہارون نے جواب دیا، ویسے سر ایک بات بتائیے۔ ہاں پوچھو۔ اس لڑکی نے آپ کے دل پر کوئی اثر ڈالا؟ کس لڑکی نے؟ چھن چھن چھن؟ ہاں، بہت برا اثر ڈالا ہے۔ جس جنجال میں ہم پھنس گئے تھے، اس سے جو اثر پڑ سکتا ہے وہ پڑا ہے میرے اوپر۔ میں تو، آپ یقین کیجئے، بڑا خوف زدہ ہوں۔ ہارون کو کامران نے کہا، اور میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ نہیں سر، آپ اس جگہ خوفناک عمارت میں بھی بڑے نڈر نظر آ رہے تھے۔ اتنے خوف زدہ نہیں تھے آپ جتنی میری مٹی خراب ہو رہی تھی۔ اب کیا پروگرام ہے؟ سوری سر، وہ جو یہ مصرع ہے کہ باز آئے ایسی الفت سے، اٹھا لو پاندان اپنا، کامران نے کہا، اور ہارون نے ایک کہکا لگایا۔ کام تو بہرحال جاری تھا۔ درمیان میں عجیب و غریب داستان شروع ہو گئی تھی۔ اس جگہ کے بارے میں تو خیر یہ بات طے تھی کہ انتہائی پراسرار ہے۔ مزدور تک متاثر ہو گئے تھے، لیکن ان کے متاثر ہونے کی وجہ دوسری تھی۔ وہ اس قبر سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے تھے اور اس کا احترام کرنے لگے تھے۔ لیکن اس رات تو انہوں نے کمال ہی کر دیا۔ ظاہر ہے زندہ رہنے کے لیے تھوڑی بہت تفریح کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ یہاں ماحول ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ٹپے اور گانوں کے بجائے اس رات انہوں نے باقاعدہ قبر کی دھلائی کی تھی۔ سر شام جب کام ختم ہو گیا تو اپنے منصوبے کے تحت وہ پانی کی بالٹیاں بھر بھر کر قبر کے پاس پہنچ گئے اور خوب اچھی طرح اس کی دھلائی کی۔ انہوں نے کامران سے فرمائش بھی کی کہ کسی قریبی آبادی سے اگر موم بتیاں خرید کر لا دیں تو بہرحال ہم اس کو روشن کر دیں گے۔ بہرحال انہوں نے رات کو قوالیاں شروع کر دیں۔ قوال بھی انہی میں سے کچھ بن گئے تھے۔ ٹین کی بالٹی، تھالی اور پانی کا مٹکا ساز بنائے گئے، لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ جو 5 افراد قوالیاں گا رہے تھے وہ بالکل قوال ہی معلوم ہو رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ قوالی کے فن سے انہیں خاصی واقفیت ہے۔ کامران پوری طرح اس ماحول سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ ایک کھلنڈرا انسان تھا، ایک کھلنڈرا قسم کا نوجوان، زندگی سے بھرپور، ہارون کا بہترین ساتھی اور بہترین دوست۔ شام کو جب مزدوروں نے اپنا کام شروع کیا تو وہ خود بھی اس میں مصروف ہو گیا۔
اور پھر زبردستی وہ قوالی کی محفل میں ہارون کو بھی لے گیا۔ خوب لطف آ رہا تھا۔ ہارون کو اچانک گھر کا خیال آیا۔ اشر کی خیریت معلوم نہیں ہوئی تھی، چنانچہ وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا آیا۔ کامران کو اس نے اپنے اٹھنے کی اطلاع نہیں دی تھی اور کامران ویسے بھی قوالیوں میں مصروف تھا۔ بالکل اتفاقیہ طور پر وہ ڈھلانوں کے کنارے پر پہنچ گیا تھا۔ پھر اس نے موبائل فون پر افشا سے رابطہ قائم کیا۔ فوراً ہی رابطہ قائم ہو گیا تھا۔ خیریت تو ہے، کہاں مصروف ہو گئے ہیں آپ؟ فون بھی نہیں کیا، افشا بولی۔ نہیں افشا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ آتش شوق کو بھڑکانا، تم سے دوری کے مزے لے رہا ہوں۔ جی ہاں جناب، تو مزے ہی لے رہے ہوں گے، مجھے یقین ہے پورا۔ افشا کی طنزیہ آواز ابھر آئی۔ واقعی یقین ہے یا مذاق کر رہی ہوں؟ چھوڑیے بابا، اگر کوئی بات ہے تو تم نے فون کیوں نہیں کر لیا؟ منع نہیں کیا تھا آپ نے مجھے؟ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جو ہے نا کہ لازم ہے دل کی ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اشر کیسا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اسکول بھیجا تھا آج؟ ہاں، اسکول کا ناغہ تو اس نے ایک دن بھی نہیں کیا۔ اور کوئی خاص بات؟ ہارون بولا۔ نہیں، بالکل نہیں، البتہ راجدہ نہ جانے کیوں خوفزدہ رہنے لگی ہے۔ وہ اس واقعے سے ابھی تک متاثر ہے، پتہ نہیں کیا کیا اوٹ پٹانگ بکتی رہتی ہے کہ اس نے ایک چوپائی کو دیکھا تھا جو انسان تھا۔ رات کو اس کی غذا ہلکی کر دو، پتلی مونگ کی دال کھائے گی تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ جواب میں افشا ہنس پڑی تھی۔ پھر اس نے کہا، اب کب چکر لگے گا؟ یار ذرا سنجیدگی سے تھوڑا سا کام کر لوں پھر آؤں گا۔ ہارون بولا۔ آپ اطمینان سے اپنا کام کیجیے۔ آپ روزانہ نہ صحیح تو تیسرے دوسرے دن فون کر لیا کریں۔ اوکے افشا، اور کوئی خاص بات تو نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہارون نے فون بند کر دیا اور پھر اتفاقیہ طور پر اس کی نظر گہرائیوں کی طرف اٹھ گئی۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے یہ بات طے کر لی تھی کہ اب اس چکر میں نہیں پڑیں گے، خواہ مخواہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ کامران بھی ارواح خبیثہ پر یقین نہیں رکھتا تھا اور ہارون بھی اس سے الگ نہیں رہا تھا، لیکن اس وقت ماحول ذرا بدلا ہوا تھا۔ وہاں چراغ کی ایک لو نہیں بھڑک رہی تھی، بلکہ لگ رہا تھا کہ ایک پوری چوپال بیٹھی ہوئی ہے۔ 5-6 لانٹینیں روشن تھیں اور انسانی سائے نظر آ رہے تھے، البتہ جگہ وہی صاحب پور کے بالکل پرانے صاحب پور کے کھنڈرات تھے۔ ہارون اس طرف دیکھتا رہا۔ اس وقت اس پر کوئی سحر طاری نہیں ہوا تھا، لیکن تجسس سب سے بڑا سحر ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس وقت وہ پراسرار چھننن چھننن نہیں تھی، بلکہ کچھ لوگ سنجیدگی سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اور پھر وہ اپنے تجسس کو روک نہیں سکا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور وہ اس طرف چل پڑا۔ ممکن ہے اس وقت وہاں کچھ اور لوگ موجود ہوں۔ نیا صاحب پور بہرحال یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ اس محفل کا راز جاننا چاہتا تھا۔ کامران کو ساتھ لینا مناسب نہیں تھا، بلا وجہ گڑبڑ ہو جاتی۔ اس کے قدم اس جانب اٹھ گئے۔ فاصلہ کافی تھا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی اور خاصی تیز رفتاری سے یہ فاصلہ عبور کر کے کھنڈرات کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ اس وقت وہ زیادہ مضبوط دل کے ساتھ اس طرف آ رہا تھا کہ یہاں اس محفل میں اس چھن چھن کا راز مل جائے۔ دور سے اسے کم افراد نظر آئے تھے۔ قریب پہنچا تو اس نے کوئی 35-40 کے قریب افراد کو دیکھا۔ چرپائیاں بچھی ہوئی تھیں، حقے گڑگڑا رہے تھے، لالٹینیں اونچے اونچے پتھروں پر رکھی ہوئی تھیں جو اینٹوں کے ڈھیر سے بنائے گئے تھے۔ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ اچھے خاصے لوگ تھے، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے، پگڑیاں بندھی ہوئی تھیں۔ کچھ عورتیں بھی تھیں، 2-3 بچے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی خاص سلسلے میں وہاں جمع ہوئے ہوں۔ ہارون ہمت کر کے ایک ایک قدم آگے بڑھتا رہا۔ وہاں موجود لوگوں نے گردنیں اٹھا کر اسے دیکھا اور ایک دوسرے کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے رہے، لیکن کسی نے ہارون سے کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر ہارون کی نگاہ ایک طرف اٹھ گئی۔ 4-5 افراد لکڑیاں چن رہے تھے۔ پاس ہی ایک ارتھی رکھی ہوئی تھی جس پر لیٹے ہوئے مردے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ غالباً وہاں کسی چتا کے جلانے کا انتظام ہو رہا تھا۔ اب ہارون کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ نئے صاحب پور کے لوگ ہیں جو اس جگہ کو شمشان گھاٹ تصور کرتے ہوں گے۔
اور یہاں اپنا مردہ جلانے کے لیے لائے ہیں۔ ہارون کو اب یہ خیال آیا کہ اصل میں یہ کھنڈرات نئے سہائے پور کے لوگوں کا شمشان گھاٹ ہے۔ لکڑیاں چنی جا رہی تھیں، گھی کے کنستر پاس رکھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ ہلکی ہلکی نسوانی چیخوں کی آواز سنائی دی، اور پھر ایک طرف سے 4-5 مرد اور 2-3 عورتیں نمودار ہوئیں۔ وہ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کو پکڑے ہوئے تھے۔ چیخیں لڑکی ہی مار رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، بھگوان کی سوگند، بھگوان کی سوگند، میں نہیں گئی تھی اس کے ساتھ، میں نے اس کے ساتھ پھیرے نہیں لیے تھے، مجھے مت جلاؤ، مجھے مت جلاؤ۔ چپ رہ حرام جادی، ٹھاکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے تو چیخ و پکار مچا رہی ہے۔ گھر سے بھاگی تھی، ماتا پتا کے منہ کالے کیے تھے، اور جس کے ساتھ پھیرے لیے تھے اب اس کا جیون نہیں رہا تو اس سے بھاگ رہی ہے تو؟ تجھے ستی ہونا پڑے گا، سمجھی؟ کیا شور مچا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ اسے لے کر سامنے آؤ، ایک چرپائی پر بیٹھے ہوئے بھاری بھرکم آدمی نے کہا، جس کی بھویں اور مونچھیں سفید تھیں، باقی چہرہ صفا چٹ۔ لڑکی کو گھسیٹ کر اس طرف لایا گیا۔ سفید مونچھوں والے نے کہا، ادھر آ چندر بدن، قریب آ میرے۔ دہائی ہے ٹھاکر، دہائی ہے، بھگوان کی سوگند، میں اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، یہ میرا پتی نہیں ہے، بھگوان کی سوگند ٹھاکر صاحب، میری جان بچا لیجئے۔ چندر بدن، سارے ثبوت ہیں ہمارے پاس کہ تو رت بیرے سے پریم کرتی تھی اور تو اسی کے ساتھ نکل گئی تھی۔ تیرے ماتا پتا تجھے تلاش کرتے رہ گئے لیکن تو نہیں ملی۔ پھر بستی کے قانون کے مطابق رت بیرے کی تلاش میں کامیابی حاصل ہوئی، پر رت بیرے نے جنگ کی اور مارا گیا۔ موت تو ویسے بھی اس کا مقدر تھی، کیونکہ اس نے بستی کی لڑکی کو دھوکہ دے کر بھگا دیا تھا۔ بہرحال پھر تو بھی تو دنگا دری سے ہاتھ آئی، رت بیری بھی تو وہی ہوا کرتا تھا۔ کی چیخی، نہیں ہوتا تھا، بھگوان کی سوگند، نہیں ہوتا تھا، وہ میرا پتی نہیں تھا، بھگوان کی سوگند، وہ میرا پتی نہیں تھا، نہ وہ مجھے لے کر بھاگا تھا، میں تو ایک شہری بابو کے ساتھ چلی گئی تھی۔ شہری بابو کے ساتھ چلی گئی تھی؟ دیکھو ادھر، دیکھو وہ کھڑا ہے میرا پتی، ٹھاکر صاحب، وہ دیکھو وہ کھڑا ہے میرا پتی، لڑکی نے کہا، اور اس کے ساتھیوں نے ہارون کی جانب چھلانگ لگا دی۔ ہارون جو اس انوکھے ڈرامے کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، بری طرح چونک پڑا۔ خوبصورت لڑکی دوڑتی ہوئی اس کے قریب پہنچی اور اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ بتا دو نا انہیں بھگونتی، بتا دو انہیں کہ میں تمہاری دھرم پتنی ہوں، ورنہ یہ لوگ مجھے اس کے ساتھ آگ میں ستی کر دیں گے، یہ مجھے ستی کرنے کے لیے لائے ہیں، مجھے بچا لو بھگونتی، مجھے بچا لو۔ سب کی نگاہیں ہارون کا جائزہ لینے لگی۔ خود سفید مونچھوں والا آدمی اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ایک لمبی مونچھوں والا لمبا چوڑا آدمی تھا، بڑی بڑی آنکھوں والا۔ اس نے آگے بڑھ کر لالٹین اٹھائی اور ایک ایک قدم چلتا ہوا ہارون کے پاس پہنچ گیا۔ ہارون سے چمٹی ہوئی لڑکی، اور مسلسل وہ چیخے جا رہی تھی، ہائے بھگونتی، تم آ گئے، دیکھ لو انہیں، بتا دو بھگونتی، مجھے بچا لو، تمہیں بھگوان کا واسطہ۔ ہارون کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ بات اب سمجھ میں آ رہی تھی، کسی بستی کی رہنے والی لڑکی تھی یہ، کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی، لیکن اور وہ جس بندے کا نام لے رہی تھی جو مر چکا تھا، اس کے ساتھ اسے بھی ستی کیا جا رہا تھا۔ ایک نوجوان لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے تھوڑا سا ایثار کرنا کوئی بری بات نہ تھی، لیکن اگر اس کے بدلے میں خود اس کی گردن کاٹ دی جاتی تو کیا ہوتا؟ ہارون عجیب سی کشمکش میں بھی تھا اور اپنے مکمل ہوش و آواز قائم رکھے ہوئے تھا۔ چندر بدن کے لمس نے اسے ایک ہلکی سی لرزش کا شکار کیا ہوا تھا۔ میرا نام ٹھاکر بلبیر سنگھ ہے۔ لڑکے، کیا کہہ رہی ہے یہ؟ بتا، تو بتا۔
اور اچانک ہی ہارون کے دل میں یہ عزم پختہ ہو گیا کہ نتیجہ کچھ بھی نکلے میں اس لڑکی کی جان ضرور بچاؤں گا۔ وہ ایک دم آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سامنے کھڑے ہوئے سفید مونچھے اور سفید بھوؤں والے نے کہا، بولتا کیوں نہیں؟ کیا یہ تیری دھرم پتنی ہے؟ ہاں ٹھاکر صاحب، یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، ہارون نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا، اور چاروں طرف سے عجیب و غریب آوازیں ابھرنے لگیں۔